السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عربا فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ کیا تم منہ اٹھا کر چلتی آ رہی ہو؟ نہ کوئی کام والا جوڑا، نہ زیور، نہ سنگھار، کہاں سے لگ رہی ہو تم کل کی دلہن؟ مرحا زارون کے کمرے سے نکل کر بی بی سرکار کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ہی بی بی سرکار اسے مل گئی۔ وہ اماں سائیں میں بختہ، جاؤ سمینہ کو بلا کر لاؤ۔ جی سرکار، بختہ کہتے ساتھ ہی چلی گئی۔ بیٹھو ادھر اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم زارون کے بغیر کیوں آ گئی کمرے سے باہر؟ اماں وہ سو رہے تھے۔ تو بیٹا تم تیار ہو کر تو آتی، تمہارے کمرے کی الماری میں کپڑے بھی رکھے تھے اور کچھ میک اپ کا سامان بھی سمینہ نے دراز میں رکھ دیا تھا۔ آج تو تم ایسے بے رونق منہ لیے کمرے سے نکل آئی ہو، آئندہ خبردار جو تم ایسے آئی۔ مرحا سر جھکائے کھڑی تھی۔ مرحا، اس گھر میں تم اب شاہ ویلی کی بیٹی نہیں بہو بن کر رہ رہی ہو، اپنا وقار کم کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ میں جانتی ہوں زارون نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سجنا سنورنا بند کر دو۔ شمسہ اور سمینہ کو کبھی یہ اجازت نہیں دی میں نے کہ وہ ہمارے اندر کے مسائل کو نوکروں کے سامنے ظاہر کریں، اور یہی حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ جی اماں سائیں، میں سمجھ گئی۔ بی بی سرکار خاموش ہوئی تو مرحا نے مختصر سا جواب دیا، سمینہ اس کو تیار کر دو، میں اس کے کپڑے اور زیور بھجواتی ہوں۔ سمینہ کو کمرے میں آتے دیکھ کر بی بی سرکار نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ناشتے کی میز پر بھی زارون بالکل خاموش رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مرحا چپ چاپ اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ زارون کے کمرے میں گئی تو وہ پھر سے ناراض ہوگا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا اس معصوم صورت لڑکی کو۔ جب سے اس نے اللہ پر سب چھوڑا تھا، ایک سکون سا دل میں اتر گیا تھا۔ مرحا اٹھو بیٹا، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ مرحا کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی مگر وہ کسمسا کر دوبارہ کروٹ لے کر سو گئی۔ مرحا اٹھ بھی جاؤ اب، سمینہ نے جھنجھوڑ کر کہا تو مرحا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا چچی؟ یہاں کیوں سو رہی ہو مرحا؟ تو اور کہاں سوؤں چچی؟ مرحا نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ بے وقوف لڑکی، اپنے اور زارون کے کمرے میں اور کہاں سو گی؟ سمینہ نے اس کمعقل لڑکی کی باتوں پر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جی اچھا، مرحا نے اتنا کہا اور دوپٹہ پہن کر کمرے سے نکل گئی۔ سمینہ نے اس کو جاتے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیوں کھڑی ہو منہ اٹھا کر؟ دروازے میں یا اندر آ جاؤ یا باہر دفعہ ہو جاؤ۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا رہے۔ مرحا زارون کو کمرے میں دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ اس بے حس شخص کے جلی ہوئی کٹی باتوں کا سامنا کرے۔ تبھی زارون نے اسے سوچے میں گم دروازے پر کھڑے دیکھ لیا اور ڈانٹ دیا۔ مرحا خاموشی سے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ یکدم زارون بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے قدم مرحا کی طرف بڑھا دیا۔ مرحا وہیں ساکت سی ہو گئی۔ اس دشمن جاں کا ایک قدم آگے بڑھتا تھا اور وہ موم کی سی گڑیا 2 قدم پیچھے کو ہو جاتی تھی۔ قدم تب رکے جب پشت دیوار سے جا لگی اور سانس بے ترتیب ہو گئی، مگر وہ تب آگے بڑھنے سے رکے جب دونوں فریق کے درمیان فاصلہ 1 ہاتھ کا بچا تھا۔ مرحا کی نظریں جھک گئیں اور زارون کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا۔ چہرے پر نرم سی مسکان اور آنکھوں میں شرارت۔ انگشت شہادت کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرے کو اوپر کیا۔ مرحا کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ چہرے کو پہلے دائیں طرف ہلکا سا گھمایا اور پھر بائیں طرف، اور پھر ایک جھٹکے سے چہرے کو دبوچ لیا اپنے سخت ہاتھوں سے۔ آنکھوں میں شرارت کی جگہ نفرت ابھر آئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو، یہ سج سنور کر میک اپ لگا کر تو میری توجہ حاصل کر لو گی، مجھے اپنا غلام کر لو گی، میرے دل میں بسی نفرت کو محبت میں بدل دو گی؟ بھول ہے تمہاری مرحا زارون شاہ، بھول ہے تمہاری۔ جب میں تمہیں اہمیت دیتا تھا تب تم بھاگتی تھی میرے سائے سے، میری آواز سے، اور اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تو بس اتنی کہ تم وہ سیڑھی ہو جو مجھے گدی نشین بنا سکتی ہے۔ اس لیے کوئی خوش فہمی مت پالنا، بہت نازک ہو، ٹوٹ جاؤ گی۔ مدھم مگر مغرور لہجے میں نفرت کے تیر چلاتا وہ کمرے سے جا چکا تھا، مگر مرحا وہیں کھڑی تھی۔ آنکھوں کے پیالوں سے آنسو نکل کر چہرہ بھگو رہے تھے، مگر آواز کو منہ میں دبا منہ پر ہاتھ رکھ کر قید کر لیا گیا تھا، کیونکہ یہی تو سیکھا تھا اس نے بچپن سے اب تک۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مس زہرا، کیسی ہیں آپ؟ میں تو بہت خوبصورت، بہت پیاری اور بہت خوش بھی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، زہرا کے چہکنے پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ دیٹس گریٹ، مگر آپ خوش کیوں ہیں محترمہ؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کیسے ہیں مسٹر سواس شاہ؟ میں بھی آپ کی طرح بہت اچھا ہوں۔ ہاں، دیٹس گڈ مسٹر شاہ۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ خوش کیوں ہیں مس شاہ؟ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ خوش کیوں ہیں مس شاہ؟ وہ اس لیے کہ میری 4/4 CGPA ہے۔
اور مسٹر سواش نیکسٹ ٹائم میرا نام لے کر پکارنا، مجھے اپنے نام کے ساتھ لگے اس شاہ سے نفرت ہے، مجھے شدید نفرت۔ زہرا اتنا کہتے ہی چل دی۔ لفظوں میں یکدم اجنبیت سی محسوس ہوئی تھی سواش کو، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا اور خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ زہرا کے جانے کے بعد سواش نے اپنے قدم کیفے کی طرف بڑھا دیے۔ راہب کیسے ہو یار؟ ارے سواش میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ اور یار کہاں غائب ہو تم؟ مصافحہ کرتے ہوئے راہب نے سوال کیا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں، بس بھائی کی شادی تھی اسی میں مصروف رہا ہوں۔ صحیح صحیح۔ اچھا راہب، مہابیر کا کوئی اتا پتہ ہے؟ کدھر ملیں گے جناب اس وقت؟ ہاں وہ کلاس لے رہا ہے اور میں بھی بس نکلنے لگا ہوں۔ واہ راہب واہ، تو لوگ تو بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ ہاں ہاں ہاں، بس سواش صاحب آنے والے رزلٹ نے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ راہب ذرا شرمندہ سا ہوا۔ چلو اس کی خبر تو بعد میں لیتے ہیں کہ رزلٹ کیسا ہے، ابھی چلتا ہوں میری بھی کلاس ہے۔ اوکے سواش راہب جانے کے لیے مڑا۔ راہب مہابیر کو کہنا کلاس کے بعد مجھ سے ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، راہب نے بغیر مڑے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہابیر سن تو یار۔ ہاں جلدی بول سواش، میری کلاس ہے، خاصی عجلت میں جواب دیا گیا۔ یار تم مجھ سے کیوں خفا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ دس از ناٹ فیئر ایم بی۔ سواش تو نے کچھ نہیں کیا، اسی بات کا تو دکھ ہے۔ تو جانتا ہے مہربان ہمارا بچپن کا دوست تھا، گاؤں کی ان گلیوں میں ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، تو کیسے بھول گیا وہ سب؟ مانا کہ غلطی کی تھی اس نے، لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کو اس طرح مارا جاتا۔ یار تو پاگل ہو گیا مہابیر، اس نے عمل کو گھر سے لے جا کر چھوڑ دیا، کم از کم اس کا ساتھ تو دیتا، نہ جانے کہاں چھوڑ آیا اس کو۔ سواش کہتے ہی افسردہ ہو گیا۔ سواش آپ مانا کہ وہ عمل کو ساتھ نہیں لایا تھا واپس؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عمل کو وہ چھوڑ آیا تھا؟ کیا پتہ عمل خود واپس نہ آئی ہو، اور ہو سکتا ہے عمل نے اس کو مجبور کیا ہو گھر سے بھاگنے پر۔ بس کر مہابیر، خدا کا واسطہ بس کر جا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو عمل سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ تو اس مہربان کو سچا کر کے اپنے گھر کی عزت کو رسوا کر رہا ہے۔ سواش طیش میں آ گیا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ مہابیر کے چہرے پر پھیل گئی۔ ایک بات یاد رکھنا سواش، کہ ہمارے گھر کے بزرگوں نے کبھی کسی روپ میں کسی عورت کو عزت کے قابل نہیں سمجھا، کسی عورت کو انسان نہیں سمجھا، تو ہمارے گھر کی عورت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے بھلا؟ ہمارا گھر کیسی عزت کی چرچا کر سکتا ہے جبکہ اس گھر کے مکین دوسروں کی عزت کو سڑکوں پر رولتے آئے ہیں؟ یہ دنیا مکافات عمل پر مبنی ہے مسٹر سواش، اور جب یہ مکافات عمل شروع ہوتا ہے نا، تو آزمائش اپنے قریبی اور پیارے رشتوں کی بربادی کی صورت میں ہوتی ہے۔ چلتا ہوں، کلاس میں میری۔ مہابیر اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا اور سواش پھر سر جھٹک کر چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بستر پر بیٹھنے کی؟ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زارون کمرے میں آیا تو میرا بیڈ پر بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ میرا نے بیڈ سے اتر کر سوال کیا۔ مجھے ضرورت ہوگی تو ملازم ہیں، میری ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہاری ضرورت نہ آج ہے نہ کل ہوگی، اس لیے احسان کرو، شکل گم کرو۔ زارون آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرا کا دل دکھا تھا کل سے اب تک زارون کا رویہ دیکھ کر۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں۔ زارون نے میرا کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ ہم آنکھوں سے بند دروازے پر ایک نظر ڈال کر میرا عاطلہ کے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا میری جان، تم اتنی مرجھائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں تو پھپھو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میرا مسکرائی۔ کیونکہ تمہاری مسکراہٹ میں وہ پہلے جیسی رونق نہیں ہے میری چندہ۔ مجھے نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ عاطلہ نے پیار بھری نظروں سے سامنے بیٹھی گڑیا کو دیکھا۔ پھپھو ہم عورتیں اتنی بے بس کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ہماری مرضی تو کیا ہماری ذات تک بے وقت کر دی جاتی ہے؟ ہمیں خوش رہنے کا حق تو اللہ نے دیا ہے، پھر اسی کے بندے ہمیں کیوں اس حق سے محروم رکھ کے مایوسی، اداسی اور کمتری کے دلدل میں دھکیلتے رہتے ہیں، تب تک جب تک سانس لینے میں دشواری نہ محسوس ہونے لگ جائے، اور پھر مرنے بھی نہیں دیتے۔ خودکشی اللہ نے حرام کر دی اور جینا بندوں نے۔ میرا کی آواز رند گئی۔ عاطلہ نے پیار سے میرا کو گلے لگا لیا اور رونے دیا تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، مگر کچھ بوجھ رونے سے کم نہیں ہوتے، زندگی کی آخری سانس تک نہیں ہوتے، اور یہ بوجھ دوسروں کے گناہوں کے ہوتے ہیں۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا ایک پھانس بن کر اٹک جاتی ہے، نہ گناہ سمجھ آتا ہے اور نہ سزا میں کمی ہوتی ہے۔ ہاں مگر ختم ہوتا ہے تو بے بس انسان۔ میرا بھی آج اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں گناہ عمل کا تھا مگر سزا اسے دی جا رہی تھی۔ اس کی ذات کو کوٹھڑی میں کھڑے مجرم کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باپ کو گدی کی فکر تھی اور ماں کو نام نہاد مقام اور رتبے کی۔ میرا کی فکر کسی کو نہ تھی، اور یہی بات رونے میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک جانی پہچانی سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو میز پر سر رکھ کر لیٹے مہابیر نے ایک جھٹکے میں اوپر دیکھا۔ چشمش تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ کیسے ہیں آپ؟
ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور آج کیسے ہماری یاد آ گئی مس نشمیہ آپ کو؟ بس یوں ہی مختصر جواب دیا گیا۔ مہابیر آپ اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور چشمش تمہیں کس گدھے نے کہا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ آپ کی آنکھوں نے تواتر جواب دیا گیا۔ یعنی تم میری آنکھوں میں دیکھتی ہو؟ واو نائس۔ مہابیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور نشمیہ کی کنفیوژن دیکھ کر ہنس دیا۔ ہاں ہاں کم آن یار، آئی واز جسٹ کیڈنگ۔ کیا یہ بتاؤ کیا CGP آئی ہے محترمہ کی؟ یہ سوال سنتے ہی نشمیہ کا رنگ فک ہو گیا جسے کسی نے رزلٹ نہیں موت کی تاریخ پوچھی ہو۔ بتاؤ بھی یہ سانپ کیوں سونگھ گیا چشمش؟ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ نشمیہ شرمندہ سی ہوئی۔ کیوں، بابا منتر والے نے منع کیا ہیں؟ وہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتی ان کو۔ اچھا نہیں جانتی؟ نشمیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر شاید کوئی چلا کاٹ رہی ہو تم۔ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں ایسے سوال کریں؟ نشمیہ گھبرا گئی۔ تو رزلٹ تو ایسے ہی چھپا رہی ہوں نا جیسے کسی بابا منتر والے نے منع کیا۔ ہاں رزلٹ نہ بتانا لڑکی، ہاں ورنہ پتھر کی ہو جاؤ گی۔ ہاں مہابیر نے سر مکمل جھکا۔ چلو شاباش، پیسے پورے ہو گئے تمہارے، اب مارکس بتاؤ۔ مہابیر فوراً سیریس ہو گیا۔ وہ نہیں بتانے نہ پوچھیں پلیز۔ مگر کیوں یار، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہت کم ہے اس لیے۔ نشمیہ دوبارہ سے روحانسی ہو گئی۔ اب تو ضرور پوچھوں گا، بتاؤ کتنے ہیں ورنہ اس کیفے میں سب کو تمہارے نمبر پتہ کرنے پر لگا دوں گا۔ مہابیر نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا۔ نشمیہ سر جھکا گئی۔ بتاؤ مس چشمش۔ 3.87۔ نشمیہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ مہابیر نے بمشکل ہی سن پایا تھا۔ کیا کہا؟ مہابیر اچھل پڑا۔ 3.87؟ مہابیر اب دوبارہ مت پوچھیے گا، بے وقوف کم عقل ناشکری لڑکی۔ 96% آنے والے نمبروں کو تم کم کہہ رہی ہو؟ حد ہوتی ہے ناشکری کی۔ ماں کا دل جل گیا تھا نشمیہ کی بات سن کر۔ میں نے ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کیا اور اس بار میں 2nd نمبر پر ہوں۔ میرا دل دکھ رہا ہے اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا۔ میں مذاق نہیں اڑا رہا، میرا دل کر رہا ہے تمہیں ہی اڑا دوں، بے وقوف۔ ادھر ہم 3.3 پر جشن منا کر بیٹھے ہیں اور وہ ارحان محترم 2.9 پر دعوت کا اعلان کر چکے ہیں، اور ادھر تم ہو کہ عجوبہ ہو عجوبہ۔ اچھا بس کریں، عجوبہ مت کہیں مجھے آپ۔ نشمیہ چڑ سی گئی۔ اوکے محبوبہ کیسا رہے گا پھر؟ مہابیر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نشمیہ نے فوراً جگہ چھوڑ دی۔ خالی چائے سے کام نہیں چلے گا محترمہ، کچھ کھانے کو بھی لے کر آنا۔ مہابیر جان بوجھ کر نشمیہ کو زج کر رہا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر مہابیر کی طرف دیکھا اور مہابیر کے دیکھنے پر فوراً پلٹ گئی۔ ہاں ہاں مہابیر کا فلک شگاف قہقہا پورے کیفے میں گونج اٹھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم اب تک ویسے ہی بیٹھی ہو، اٹھو اور چینج کرو۔ شاباش، پہلے کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ اٹھتی ہوں۔ زینی کم آن یار، میں تھک چکا ہوں، ابھی اٹھو اور چینج کر کے سونے آؤ۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا روہیل؟ ڈر؟ مگر کس بات کا؟ اللہ کا ڈر، اس کی پکڑ کا ڈر، زینی نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ زینی اس وقت میرا موڈ خراب کرنے کی ہرگز کوشش مت کرنا ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی، روہیل نے خاصی اونچی آواز میں کہا۔ زینی نے ایک افسوس بھری نگاہ اس شخص پر ڈالی اور چینجنگ روم میں چلی گئی۔ قریب 10 منٹ بعد زینی واپس آئی تو کمرے کی لائٹس بند تھیں، صرف سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ چل رہا تھا۔ سلیپنگ گاؤن کو ناٹ لگا کر خاموشی سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ روہیل کی طرف پشت کیے کہ وہ آج کی پارٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسی پارٹیز تو وہ روز ہی اٹینڈ کرتی تھی جہاں پر سج دھج کر اسے روہیل کے بزنس پارٹنرز اور ان کی بیویوں سے ملنا ہوتا تھا، جہاں جانے کے لیے اس کے کپڑے، جیولری، ہیئر اسٹائل سب روہیل سلیکٹ کرتا تھا۔ مگر آج اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا جب روہیل کے دوست نے اسے بارہا ٹچ کرنے کی اور واہیات مذاق کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور وہ بھی اس کی موجودگی میں۔ مگر روہیل نے ایک بار بھی اس شخص کو نہ روکا، الٹا زینی کے ریزسٹ کرنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے ضرور دیکھا تھا۔ واہ رے زندگی، کہاں لا چھوڑا؟ زینی نے زیر لب کہا۔ مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ نہیں، مختصر جواب دیا۔ ویسے آج سب کتنا اچھا ہو گیا نا، ایک بہت بڑی ڈیل سائن ہو گئی آج، اب تو سکون کی نیند آئے گی۔ روہیل نے انگڑائی لی۔ اس 50 سالہ بڈھے کے ساتھ؟ ہاں 50 نہیں، 60 سالہ۔ ویسے زینی تمہیں تو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ بڈھا، اور مجھے حسد بھری۔ ہاں تمہیں جیلسی نہیں ہوتی روہیل؟ جیلسی کس بات کی؟ میں بھی تو ان کی وائفس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ جیلسی شک و شبہات سب مڈل کلاس لوگوں کے، یا یوں کہو کہ چیپ لوگوں کے مشاغل ہیں۔ میں ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ تمہارا ہونا چاہیے۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زینی نے روہیل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور منہ پہ بازو رکھ لیا۔ کیسا بےہودہ انسان ہے یہ جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی بیوی کی خوبصورتی کوئی غیر سراہ رہا ہے۔ شوہر تو خیر مرد کی ایک نظر پڑنے پر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اور یہ بے غیرت گھٹیا انسان اپنی بیوی کا حسن بیچ رہا ہے۔ تف ہے تم پر روہیل، تف ہے۔
زینی نے حقارت سے ایک نظر اس سوئے ہوئے شخص پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی بی جی کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں آپا، بس چائے کا دل چاہ رہا تھا وہی بنا رہی ہوں۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کر دیا میں نے لائٹ چلا کر۔ چائے کا پانی رکھتے ہوئے زینی سے معذرت کی۔ ارے نہیں بی بی جی، کوئی ڈسٹرب نہیں کیا، آپ ہٹے میں بنا دیتی ہوں چائے۔ میں بنا رہی ہوں، کہیں تو آپ کے لیے بھی بنا دیتی ہوں، زینی نے سامنے کھڑی آپا کو کہا۔ چلو پھر بنا دو۔ ایک 40 سالہ خاتون تھی اور جو روہیل اور زینی کے ساتھ دبئی میں اس ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتی تھی۔ کمرے میں زینی اور روہیل سوتے تھے اور آپا نے کچن لاؤنج میں صوفے پر کھانا بنا لیا تھا۔ روہیل اور زینی سارا دن شوٹ اور رات اکثر پارٹیز میں گزار دیتے تھے تو آپا گھر کے کام کر دیا کرتی تھی۔ یہ لیں جی، بن گئی چائے۔ زینی نے بھاپ اڑاتا کپ میز پر رکھا اور اپنا کپ ہاتھ میں اٹھائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی آپ اداس ہے کیا؟ نہیں آپا، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، میں بالکل فٹ ہوں۔ اللہ ایسے ہی رکھے بیٹی، بہت اچھی ہو تم۔ آپا نے زینی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ آپا آپ سوچ رہے ہیں میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے، شبہ خیر بی بی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مرحا زارون تمہارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا کیا؟ بی بی سرکار نے مرحا کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر سوال کیا، حالانکہ وہ جواب جانتی تھی اور وجہ بھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں، چچا سائیں نے کبھی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ بیویوں کو چھوڑیں، کبھی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے جو آپ امید کر رہی ہیں کہ زارون مجھ سے اچھا رویہ رکھے گا؟ مرحا تیش میں آ گئی۔ حالانکہ وہ ایسی نہ تھی، وہ تو بہت صابر اور پرسکون طبیعت کے مالک تھی۔ میری چندا کیا ہو گیا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر مرحا نے کہا۔ اماں سائیں چھوڑیں یہ سب، اس گھر کے دستور نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے۔ آپ مجھے آج بریانی کھلائیں، عرصہ ہو گیا آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں میری بچی، میں ابھی بناتی ہوں، تم تب تک یہیں آرام کرو۔ مرحا کو بیڈ پر لٹا کر خود کچن میں چلے گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔